الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين قرروا أمر الإسلام تقريرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق اللہ العظیم۔ ہر ایک ذرہ چمک اٹھا ہے مہتاب ضیاء بن کر، فضا کو جگمگایا آپ نے شمس الضحیٰ بن کر۔ میرے سرکار آئے ہیں درد اسیاں کی دوا بن کر، سکون قلب مضطر غمزدوں کا آسرا بن کر۔ خلیل اللہ کوئی کلیم اللہ کوئی، میرے آقا آئے ہیں محبوب خدا بن کر۔ باوس بلند درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و محترم سامعین، میں اپنے پیارے بھائی حضرت مولانا پیر ممتاز صاحب نقشبندی ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کی بستی ہملانی کے اندر پہلی مرتبہ آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں دل کا مریض ہوں، ابھی بھی میری طبیعت مجھے پتہ ہے۔ اللہ کریم ہر بیمار کو صحت کاملہ اجر نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور قبر کے اندر ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن بروز محشر ہم سو بغیر حساب کتاب میں اپنے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میری تقریر کا عنوان ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی شان، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے اٹھا دیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یتیم پیدا فرمایا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میرا یتیم کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے، اس کی تربیت وہ ذات باری کرے گی جس نے اس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا، گھٹنے کو چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو بے سایہ کر دیا اپنے سائے دار۔ اس مکتب توحید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو ابو ابو پکارنے کی عادت نہ پڑے، اس کو آہد آہد پکارنے کی عادت ڈالی جائے، کیونکہ یہ طائف میں کس ابو کو پکاریں گے، بنو قریظہ میں کس ابو کو پکاریں گے، آہد میں کس ابو کو پکاریں گے، خندق میں کس ابو کو پکاریں گے۔ ابھی سے اس کو آہد آہد پکارنے کی عادت ڈالی جائے، آہد آہد پکارنا اس کا کام ہوگا اور اس کی یتیمی کو سہارا دینا میرا کام ہوگا۔ الم یجدک یتیما فآوی۔ میرے محترم سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا پہلا دن تھا تو کیسر و کسرا کے میں ایک ہنگامہ برپا ہوا، کنکرے ٹوٹ گئے، لات و عزا اور حبل بے کہ کب کبھی طاری ہو گئی۔ جھوٹے خدا کانپ رہے تھے، ان کے ماننے والوں نے پوچھا، اے ہمارے خداؤ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں کانپ رہے ہو؟ تو آواز آئی کہ ایک والا آ گیا ہے، ایک والا آ گیا ہے۔
کسی کے آنے پہ شادیانے بجتے ہیں، کسی کے آنے پہ دنیا کے ترانے بجتے ہیں۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر نوریوں کی سردار کی قیادت میں ترانہ گایا جا رہا تھا۔ معزز و محترم سامعین، کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو برادری مبارکباد دیتی ہے، دوست مبارکباد دیتے ہیں، محلے دار مبارکباد دیتی ہے۔ وہ دیکھو آج عبداللہ نہیں ہے، لیکن آمنہ کے دروازے پر ملائکہ مبارکباد دے رہے ہیں، بشر کے دروازے پر نوری اور یتیم کے دروازے پر ملائکہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات نور انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں۔ میں مختصر وقت میں اپنے اکابرین علماء کی موجودگی میں لمبا بیان نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق چند منٹ بیان کر کے حضور کی شان سنا کر اجازت طلب کروں گا۔ آپ تھوڑا بیدار ہو کر بیٹھے، بیداری کا ثبوت دیں گے تو آنے والا خطیب بھی خوش ہوگا، وہ آپ کو اپنے انداز میں بھی خطابت بھی سنائے گا، ورنہ آپ ایسے خاموش بیٹھیں گے تو پھر آنے والا بھی مزہ نہیں کرے گا۔ جب میرے آقا کی آمد دنیا میں ہوئی تو اس وقت دنیا میں ظلم و ستم تھا، بدی کا راج تھا، کفر و شرک کا راج تھا، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت حیوان سے زندگی بسر کرتی تھی، خاص دنیا تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اچانک دفعتاً چمستان کا ستارہ ہوجدا ہوا، حضرت انسان کی خوشبختی کا ثاقب چمک اٹھا، ظلمت کے اندھیروں کو اجالوں کی خبر ہوئی۔ فخر کونین، شاہ کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، 9 ربیع الاول عام الفیل 22 ربیع الثانی 571 عیسوی کو عالم قدس میں بے بصر کو بابصر کرنے کے لیے، بے نظر کو بانظر کرنے کے لیے، ملکوں اور قوموں کی دوری کو دور کرنے کے لیے ایک آواز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لگانے کے لیے قصر نبوت کی آخری ستون بن کر تشریف لے آئے۔ میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حروف تہجی کی صورت میں بیان کروں گا۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، اور سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، سواد نے کہا صادق اور امین آ رہا ہے، زواد نے کہا ضعیفوں کا بابا آ رہا ہے، تو نے کہا طیب و طاہر آ رہا ہے، زوا نے کہا ظلم کا مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا بابا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، ہا نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، ہا یا نے کہا یا پکار اٹھا وہ یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ ایک شعر میں کیا خوب انداز میں فرمایا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ ہی نہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی آمد کا تذکرہ جب شاعر فانی اور بدی فانی کے سامنے ہوا تو آواز یوں آئی، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ جب میرے آقا کی آمد کے تذکرہ قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ہوا تو آواز یوں آئی، جہاں کے سارے کمالات ہیں ایک تجھ
میں جہاں کے سارے کمالات ہیں، ایک تجھ میں تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ جب میرے آقا کی آمد کا تذکرہ ایک عاشق رسول کے سامنے ہوا تو وہ یوں جھوم اٹھا، دھمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلال۔ جب میرے آقا کی آمد کا تذکرہ مہر قادری کے سامنے ہوا رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے در یتیم قلوب لکھا، تو آواز یوں آئی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن میں گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے دم پہ عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ میری آقا کی آمد کا تذکرہ جب ایک غیر مسلم شاعر کے سامنے ہوا تو آواز یوں آئی، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو میرے پیارے دوستو، جب ایک عربی شاعر کے سامنے میرے آقا کی آمد کا تذکرہ ہوا تو آواز یوں آئی، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَعْلَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَطْبُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ ہر نبی کو فضیلت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، خوبی ملی، وقار ملا، تمام انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامدات کو، نوازشات کو، عنایات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام ہے آمنہ کلام، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، ساقی کوثر، حبیب خدا، افضل الرسل، وجہ کائنات، سید الانبیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا کمالی جمالی نوالی ثنائی بیانی، قربان محمد منور مطہر اعلیٰ ارفع اکمل وہ کامل نبی، جس میں حضرت آدم کا خلق، جس میں شیش کی معرفت، جس میں ابراہیم کا وللہ توحید، جس میں حضرت ابراہیم کا وللہ توحید، جس میں حضرت اسماعیل کا ایثار، جس میں حضرت اسحاق کی رضا، جس میں حضرت یوسف کا حسن، جس میں حضرت ایوب کا صبر، جس میں حضرت سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں پر دو چار، تھکی ہے فکر رساں متا باقی ہے، قلم ہے آپ نابا متا باقی ہے، وقت تمام ہوا متا باقی ہے، تمام عمر لکھا متا باقی ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا، تو ہی قصہ مختصر، وقت ختم ہوا متا باقی ہے، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔